بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، یہ ہے جموں کشمیر ڈیجیٹل. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد راٹھور شو. ناظرین، آج ہم جن ایشوز پہ بات کریں گے ان میں پاکستان میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھے گئے خط پر سپریم کورٹ کے بعد حکومت حرکت میں آئی تھی اور حکومت نے ایک انکوائری کمیشن بنانے کے لیے اقدام کیا تھا، اور سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائرڈ جناب تصدق جیلانی کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا، لیکن جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے اس کمیشن کا سربراہ بننے سے انکار کر دیا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر حکومت جو آزاد کشمیر کے آئین میں 16ویں آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے، اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے، اس سے کیا وہ آزاد کشمیر کی عدلیہ پر اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گی یا کوئی اور مقاصد ہیں ان کے. اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو آزاد کشمیر میں گزشتہ 3 روز سے بات چل رہی ہے صحافی عامر محبوب اور راجہ کفیل کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی. انوار اللہ حکومت کھل کر ان کے خلاف آ گئی ہے اور عندیہ دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف سائبر کرائم کے مقدمات قائم کر کے انہیں گرفتار کرے گی. اس پہ جو آج اور کل رد عمل سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں آیا ہے، پورے اوورسیز ڈائسپورا کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر بھر میں، پاکستان بھر میں تمام صحافی تنظیموں کی جانب سے، سیاسی رہنماؤں کی جانب سے، سول سوسائٹی کی جانب سے، سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار عامر محبوب اور اعجاز عباسی. عامر محبوب جو حکومت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جو وزیر اعظم چودھری انوار الحق جو ماضی میں آپ کے بڑے قریبی دوست رہے، تو آج اس قدر وہ باہر کیوں آگے، آپ کے خلاف کیوں ہو گئے. اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں اعجاز عباسی صاحب سے سوال کروں گا. جناب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا تھا اور ایک جو نیا پنڈورا باکس کھل گیا تھا یہاں پہ کہ جو ایجنسیاں ہیں وہ مداخلت کرتی ہیں. ماضی میں بھی ایک بار یہ بات سامنے آئی تھی، ایک سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ چیز سامنے لائی تھی کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں بینچز بنانے میں، وہ ان کا کردار ہوتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہوا ہے جسٹس صدق گیلانی کے انکار کے بعد، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی سطح پر اس ایشو پہ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. دیکھیں نا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے بنیادی طور پر ایگزیکٹو کی مداخلت کے خلاف خط لکھا تھا. تو ایگزیکٹو سے مراد وہ ادارے ہیں جو وزیر اعظم کے ماتحت ہیں. تو جب انہوں نے اپنی جوڈیشری کو خط لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں خط لکھا، اس کے ظاہر ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر جج اور پھر ہائی کورٹوں کے 2-3 سینئر 3 ججز اس کے سربراہ ہوتے ہیں، تو ان کو خط لکھا انکوائری کے لیے. تو سپریم کورٹ نے اٹھا کر چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے مل کر حکومت کے حوالے کر دیا. اب خط میں شکایت بھی حکومت کے خلاف ہی تھی، تو انکوائری کمیشن کے لیے بھی انہوں نے حکومت کو کہہ دیا، اور حکومت نے کابینہ کی منظوری لے کر ریٹائرڈ چیف جسٹس تصدق جیلانی صاحب کی قیادت میں ایک کمیشن آیا تھا جسے انکوائری کرنی تھی. اور اس پاکستان بھر کی بار ایسوسیشنوں نے اور بار کونسلوں نے سختی کے ساتھ اس کو مسترد کر دیا تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ ریٹائرڈ ججز کے کہنے پر تو بالکل ظاہر ہے اس طرح کے کمیشنوں میں نہ انکوائری ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی چیز صورتحال سامنے آ سکتی ہے. اس قدر اختیار نہیں ہوگا، اختیار ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے لازمی ہے کہ ریٹائرڈ نہیں، حاضر سرورت جج ہونا چاہیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا، جس کے پاس کسی کو طلب کرنے کی اتھارٹی بھی ہو. تو وہ جو انکوائری کر کے حکومت کے حوالے کرے گا یا اس کے لیے کارروائی کی سفارش کرے گا تو اس پر کسی حد تک عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ کل تصدق جیلانی صاحب کے بیٹے نے بھی ظاہر ہے اس کمیشن کے حوالے سے تفصیلات کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان کی وکلاء برادری نے، سارے لوگوں نے. آج ابھی اطلاع آئی ہے کہ تصدق جیلانی صاحب جو بڑے باوقار چیف جسٹس گزرے ہیں اور بڑا ان کا ایک نام رہا ہے اور بڑا ان کا شفافیت کے حوالے سے بھی ایک بڑی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے ایک نام تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا. اور اطلاع یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا اور اب حکومت کا منظور کردہ کوئی کمیشن اس کیس کی، اس خط کی انکوائری کرنے کے بجائے سپریم کورٹ اپنے کسی کمیشن، اپنے کسی جج کی نگرانی میں یا اپنے نگرانی میں اس کی کروائے گی، اور یہ زیادہ کریڈیبل اور زیادہ اتھینٹک بات ہوگی. اور میرے خیال میں اس کے میں وہ مداخلت کی صورتحال جو سامنے آئے گی، اگر نہ بھی آئی تب بھی آنے والے وقت میں مداخلت کرنے والوں کو روکنے کے لیے کوئی ڈائریکشن لازمی دی جا سکتی ہے. اچھا عمر صاحب، پاکستان کی جو عدلیہ ہے، ہم پاکستان کے اندر تو لوگوں سے یہی سنتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا معیار انتہائی بہتر ہے، فیصلے بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن عالمی سطح پر جو درجہ بندی ہوئی تھی عدلیہ کی، اس پہ پاکستان کا کون سا نمبر تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت، یہ جو نیا الزام لگا خفیہ اداروں پہ کہہ لیں یا ایگزیکٹو پہ کہہ لیں کہ وہ جو مداخلت کرتے ہیں بینچ بنانے میں، بینچوں کی
جو پرفارمنس ہے اس پہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں عمر محبوب صاحب کہ اس سے پاکستان کے وقار میں عالمی سطح پر کیا فرق پڑے گا؟ شہزاد صاحب، ایک تو یہ بات ہے معذرت کے ساتھ ہم نے، ہمارے اداروں نے، ہماری عدلیہ نے، ہماری انتظامیہ نے، ہماری ایگزیکٹو نے، ہمارے سیاستدانوں نے کو مل ملا کے پاکستان کا وقار کو کہیں کا چھوڑے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ عدلیہ آخری نمبر پہ ہے، ہم ہر جگہ پہ جو ہے ہم آخری نمبر پہ لیکن ہیں. پاک فوج کی اور ایجنسی تو آئی ایس آئی تو دیکھیے دنیا نا، میں میں ورلڈ یہ نمبر کہہ رہا 1 ہوں ہے، کہ اس میں تو کوئی اگر شبہ نہیں ہے. میں اس کے اوپر اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے ہمیں اپنی فوج کے اوپر اور اپنے اداروں کے اوپر فخر ہے، فخر ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ان بے شمار جو یہ جو ادارے ہیں جو ادھر پہنچے ہیں، اس کے پیچھے وہ خود تو نمبر 1 پہ ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ آخری نمبر پہ پہنچ گئے ہیں، جو بڑی ہی افسوسناک بات ہے. آج دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہے کہ ابھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اچانک آپ کسی کو سربراہ بنا رہے ہیں تو پوچھ کے بناتا ہے نا بندہ کہ آپ، یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں اور سیاستداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر ججز کا الزام ہے. اب آپ معاشرتی کردار ہیں، ہم ترقی کیسے کریں؟ ہم نمبر 1 آئیں یا 198 نمبر پہ، یہ تو الگ بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں جہاں پہ جج جو ہے وہ انصاف لینے کے لیے خط لکھے، اور وہاں پہ جو کابینہ ہے، جو حکومت ہوتی ہے نا، وزیر اعظم اور کابینہ مل کے یہ دونوں حکومت ہوتے ہیں، تو ادھر بیٹھ کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں انصاف دینا ہے. انہوں نے کہا انہیں جرت کیسی ہوئی، یہ تو مس کنڈکٹ ہے کہ آپ کے خلاف آپ کو کوئی دھمکیاں دے، آپ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالے، آپ کو کوئی ڈرائے، تو یہ آپ جرم یہ نہیں ہے، بات بلکہ جرم کریں یہ ہے کہ آپ آگے سے تو کہیں گے آگے ہمارے سے یہ آپ زبان بولے کیوں کیوں ہیں؟ یہ کھلی؟ مس کنڈکٹ ہے. مقصد یہ جو ہے کہ ان کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں گے کتنی افسوسناک صورتحال ہے، عدلیہ کے حوالے سے کتنی افسوسناک صورتحال ہے. ایک تو یہ جو ہے آج جو ہے وہ جب سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا نوٹس لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور ان کے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی عدلیہ کی. ظاہر ایک چیزیں تو کچھ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں نا، کچھ درپردہ بھی ہوتا ہے. جب یہ خط سامنے آیا ہوگا یا بے جا مداخلت بڑھ گئی ہوگی تو انہوں نے خط لکھا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کچھ نہ کریں، ہم کرتے ہیں. جب آپ نے کابینہ کا اجلاس شہباز شریف صاحب نے کیا تو پھر بھی آپ نے انہی کی زبان بولی، عدلیہ کی بار اور بینچ کی بات نہیں کی. اس کے بعد جب آپ نے یہ جو ٹی او آر بنائے اور جسٹس جو جنہوں صدق صاحب نے انکار کیا، تو وہ ان سے پہلے پوچھ کے بنایا ہوگا نا، بغیر پوچھے تو نہیں بنایا ہوگا. انہیں پوچھ کے بنایا. اب انہیں جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں تھی، پورے معاشرے نے اسے مسترد کر دیا کہ یہ تو حضرت سروس چیف جسٹس کی نہیں مانتے اور ریٹائرڈ کی کیسے مانیں گے. خیر وہ جناب والا یا یہ جائیں گے ان انٹیلیجنس ایجنسیز والے، یہ بھی آپ کو پتہ تیسمار خان ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ کچھ پورا نہیں ہو سکا، حکومت نے وہ وعدے پورے نہیں کیے جو عدلیہ کے ساتھ کیے ہوئے تھے درپردہ، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پورے کا پورا معاملہ ہی لپیٹنا چاہتے ہیں اپنے کسی اس کے ذریعے، تو میرا خیال عدلیہ نے نوٹس لیا ہے. تو آج جو ہے اس کے اوپر بینچ بھی بن گیا ہے، کنسٹیٹیوٹ کر دیا گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی بات اتنی آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ ججز کی اپنی جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے کہ وہ خود پہلی بار جو ہے وہ کٹہرے میں آ گئے ہیں. دوسری یہ بات ہے بار جو ہے وہ پاکستان میں تگڑی. تیسری یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ اندر ہیں، اور اس بات کا اس پریشر کی وجہ سے وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پریشر کی وجہ سے نہ صرف وہ اندر رہے ہیں بلکہ 9 مئی کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ان کے کارکن اور بعد میں ان کی جو پارٹی اور بعد میں ممبران اسمبلی، اور یہ جو اسی پریشر کی آڑ میں یہ فارم 47 45 اور بعد میں بھی انہیں انصاف نہیں ملا. تو یہ ایک سیریس ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے جو 6 ججز کو دمکایا گیا. تو میرا خیال ہے کہ مقصد ہم لیٹ ہیں، 70 سال ہم لیٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی نہ کبھی اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ٹھیک کرنا ہے. تو اداروں کو، سب لوگوں کو اپنی اپنی دودھ میں رہنا پڑے گا، عدلیہ کو بھی، انتظامیہ کو بھی، ایگزیکٹو کو بھی، صحافیوں کو بھی، اور جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہیں بھی. تو پھر جا کے یہ ملک آگے بڑھے گا. ورنہ اب جدھر یہ پہنچ گیا اس سے آگے، میں نے اس دن بھی کہا تھا، نمبر کوئی نہیں ہے. اچھا عمر صاحب، یہ تو پاکستان کی بات ہوئی، ہم آتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف. آزاد کشمیر حکومت چودھری انوار الحق 16ویں آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، یہ باتیں سامنے آئی ہیں. 16ویں آئینی ترمیم میں وہ بالخصوص عدلیہ کو ہی نشانہ بنانا چاہتے ہیں. ایک تو وہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی تقرری کی مدت قطعی نہیں ہے اس وقت، وہ ان کی ریٹائرمنٹ تک ہوتی ہے. وہ ہوا 1 سال رہتا ہو، ہوا 5 سال رہتے ہوں، ہوا 7 سال رہتے ہوں. 65 سال عمر ہے ان کی عمر ہے، وہ اس عمر کی حد تک.
اب یہ سنا ہے شنید ہے کہ وہ اس ترمیم کے ذریعے مدت مقرر کرنا چاہتے ہیں 3 سال جس طرح ہوتی ہے پاکستان میں میرا خیال ہے. تو یہ اس کے علاوہ بھی اور اس کے اوپر آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ یہ 16ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پر ہے کیا؟ ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہیں وہ چیزیں بڑی پراسرار چیزیں رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے مزاج کا وہ شخصیت ہے. اب کیونکہ اب وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں اور وہ بھی اس کی پراسراریت چاہتے ہیں. تو اس بات میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے کہ 16ویں ترمیم ہونے جا رہی ہے. اور انوار الحق صاحب کو یہ جو سپیس مل رہی ہے, یہ جو پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے, پولیٹیکل بریتھنگ مل رہی ہے, یہ ساری کی ساری اس کی ہے کہ جو کام انوار الحق صاحب نے نہیں کیے ہوئے, جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے تو وہ پورا کرنے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ایک 16ویں ترمیم جو ہے وہ کر کے یہ جو کشمیر کونسل کے جو اختیارات تھے میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت شاہد خاقان باسی صاحب کی وزارت عظمیٰ میں, فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو کچھ حقوق دیے تھے, اس میں کچھ جو ہے وہ غلطیاں بھی رہ گئی تھیں, اس کو ٹھیک کرنا تھا. تو اگر وہ غلطیاں ٹھیک کرنے اور پاکستان کے سبجیکٹ آ گئے تھے اس وقت جلد بازی میں, تو اگر اس کی طرف ہماری توجہ ہوتی اور کلیکٹیو وزڈم ہوتا کہ بیٹھ کے ہم یہ طے کرتے کہ جی مگر یہ ہم نے کرنا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ایک کام کیا فاروق حیدر صاحب نے اور اس وقت فرحت علیم میر صاحب, انہیں پتہ تھا, انہوں نے اپنے عقل شعور اور اپنے محب وطن ہونے کے ناطے جو مقصد کسی کو جتنا کوئی محب وطن ہو سکتا ہے ہمیں ان کے اوپر فخر ہے, وہ ہمارے لیے قابل فخر بیوروکریٹ اور سیاستدان ہے, لیکن جتنا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا. اس وقت اسے پراسرار رکھا گیا, اس کے نتائج سامنے آئے کہ بے شمار کمیاں اور خامیاں رہ گئی. اگر اس کے بجائے وہ کلیکٹیو وزڈم ہوتا, تمام سیاسی جماعتیں اور تمام آئینی ماہرین اور تمام طبقات کو لیا جاتا, تو آج یہ 16ویں ترمیم کی اس طرح کی ضرورت نہ پڑتی, یا اس وقت 15ویں ترمیم کی بھی ضرورت نہ پڑتی. اب اپنا شہزاد راٹھور صاحب ایشو یہ ہے کہ اب رائٹ نو وہ کرنا چاہتے ہیں. بیسکلی جو ہے یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ کشمیر کونسل کے مالی اختیارات کے علاوہ بہت ساری چیزیں کشمیر کونسل کی بحالی اور جو فیڈرل کے سبجیکٹ, اور جن میں ہم بھی نقاد رہے ہیں کہ کچھ یہ سمجھ رہے تھے کہ فاروق حیدر صاحب نے اور اس وقت فرحت میر صاحب نے شاید غلط کیا, تو کچھ چیزیں تو وہ واپسی ہیں. اور اس کی آڑ میں جو کیا جا رہا ہے وہ ہے بیسکلی کھلواڑ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح, ایک تو یہ پرابلم ہے آزاد کشمیر میں, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی بندہ, مقصد اب انوار الحق صاحب جو ہے وہ اینٹی راجپوت ہیں, ان کا ایجنڈا ہے راجپوتوں کے خلاف. میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ نائب قاصد سے لے کے چیف جسٹس سپریم کورٹ تک کوئی بھی راجپوت ہوگا تو وہ اسے جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے. تو ایک تو ان کا ایجنڈا ہے پہلے دن سے فکس کرنا کہ جی کسی طرح ہم نے مقصد جو سلوک نے راجہ عرفان سلیم کے ساتھ کیا, وہ دیکھے کہ حکومت پاکستان نے انہیں ایوارڈ دیا اور انہوں نے کھڑے لائن لگایا. جسٹس راجہ شہید اکرم صاحب کو وہ عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ 2-3 طریقے انہوں نے اپنائے. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاک جج کے حوالے سے انہوں نے وہ کیا, وہ جو لکھا ہوا ہے کہ جی سویٹ ول آف پلیئر آف چیف جسٹس سپریم کورٹ. تو مگر اگر آپ نے معاملہ ٹھیک کرنا ہو تو میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے وہ پلیئر لکھ دیا تو اس کا امینڈڈ نوٹیفیکیشن کر دیں کہ مقصد اس کی ضرورت ہے. اب کیونکہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ بیسکلی ان کا ایشو ڈاک جج سے نہیں ہے, بیسکلی ایشو ہے ان کا چیف جسٹس سپریم کورٹ کی ذات سے, اور وہ آزاد کشمیر کی. اب ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ہٹانا ہے اور ڈاک جج کو ہٹانا ہے. اس کے لیے انہوں نے اپنے جو ہے وہ مددگاروں کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ میں رابطہ کیا, وزیر اعظم پاکستان کے آفس میں رابطہ کیا, کشمیر وزارت امور کشمیر میں رابطہ کیا, اور ایک پراسرار سی سرگرمیاں جو ہیں وہ چھپ چھپا کے کی جا رہی ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف اور یہ جو آنریبل ہائی کورٹ کے ڈاک جج ہیں مسعود شیخ صاحب کے خلاف. اب ایک تو یہ کیا جا رہا ہے, اس کی آڑ میں جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے عدلیہ کا کہ جی ایک تو یہ بات ہے کہ جی ان سب کی جو مدت ہے وہ 3 سال کرنے کی ایک تجویز ہے کہ جج لگے 3 سال کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 3 سال کے لیے جج لگائیں گے, ان کی جو عمرات ہیں 10-15 لاکھ روپے, ان کی جو پینشن ہے 15 لاکھ روپے, اور جب وہ مقصد آپ ایک بندے کو 45 سال کی عمر میں 45 سال کی عمر میں وہ 45 سال کی عمر میں جج آپ نے لگایا کسی کو, 48 سال کی عمر میں آپ اسے ریٹائر کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد اور اس کی مطلب فیملی کو, بیوہ کو پینشن کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی ریاست جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. لیکن اگلے 10-20 سال میں تعداد کتنی ہو جائے گی سپریم کورٹ کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے بہت زیادہ تعداد بڑھ جائے گی, اور سپریم کورٹ کے
چیف جسٹس کی جو ہے وہ ٹینیور جو ہے وہ 3 سال کرنا چاہتے ہیں. اب مقصد یہ ان کا ہے. اس کے بعد رضا علی خان صاحب بہت دیر تک مسٹر جسٹس رضا علی خان جو ہیں وہ طویل عرصے تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے تو وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ رہیں گے. تو یہ ایک ہے. ابھی جیسے صداقت صاحب کا بھی وہ حساب سے وہ پورا ہو جائے گا. تو یہ ایک سارے ججز کے خلاف ایک وہ کر رہے ہیں کہ جی ان کی جو ہے وہ ایک مدت کم کی جائے. اب وہ ہو سکتا ہے ان کا وزڈم ہے, یا تو یہ بات ہے کہ یہ اوپن کریں تو پھر بندہ کو پتہ لگے نا کہ حکومت کا وزڈم کیا ہے. اب جب وہ چھپ کے یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر اس میں غلطیاں اور کوتاہیوں کی گنجائش ہوتی ہے. تو ابھی میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ یہ ان 16ویں ترمیم کی آڑ میں اپنے انتقام لینا چاہتے ہیں, جو ان کی راجپوتوں کے خلاف ایک اینٹی راجپوت ان کے اندر جو ایک سوچ ہے, تو اس کے بدلے میں یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کو ہٹانا چاہتے ہیں. اور اس کے آڑ میں جو اگلے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک وہ پیش کر دیا, اپنا چہرہ پیش کرتے ہیں نا. اب انوار الحق صاحب کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایماندار نہیں ہے, وہ اس پوری روح زمین کے اوپر اکیلے جاندار آدمی ہیں, اس کے علاوہ باقی سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب انہوں نے ان سب کا ایک ایسا چہرہ پیش کر دیا اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ انہیں ساتھ لگا کے وہ بہت سارے کام کر رہے ہیں. اب مجھے جو خدشہ ہے یا جس بات کی اطلاعات ہیں, اور پاکستان کے بہت سنجیدہ حلقے اور بہت پڑھے لکھے اور باخبر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے در پردہ اور خفیہ معاملات کا, اس سے ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کو ہی بڑا خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مقصد اس سپریم کورٹ کی ضرورت کیا ہے آزاد کشمیر میں؟ اگر یہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ایک یونٹ ہے تو پھر سندھ میں نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, کے پی کے میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں ہے, تو آزاد کشمیر میں اس کی کیا ضرورت کیوں ہے؟ اب اچھا اگر ایک منٹ میں بات مکمل کر لوں, یہ سوچ ہے نا ایک, جب یہ سوچ ہے تو اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے نا, اگر وہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آزاد کشمیر میں صدر اور وزیر اعظم کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر تو آزاد کشمیر میں الگ چیئرمین احتساب بیورو کی بھی ضرورت نہیں ہے, پھر تو آزاد کشمیر میں اور بے شمار اداروں کی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ جو کارروائی کی تھی مودی نے 5 اگست 2019 کو, یہ ذرا میٹھے سے ریپر میں لپیٹ کے طریقے سے یہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد کشمیر میں ٹرائبلز کی لڑائی ہے, ٹرائبز کی لڑائی ہے, اور جو آزاد کشمیر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت ہے, اس میں اب میں آپ کو صرف اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک زاہد راجپوت صاحب ہیں, وہ سینئر ڈرافٹ مین ہے وزارت قانون میں. اب ان کے ساتھ ہماری کوئی ہم انہیں کو بہت زیادہ کوئی ہمارے آنکھ کا تارا ٹائپ افسر نہیں ہے, مگر وہ ہمیشہ ہمارا یہ خیال ان کے کوئی بہت اچھی ان کے والے سے ہمارے نہیں, ویسے تو بہت عزت احترام کا رشتہ ہے, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید وہ مختلف جو ہے ان کا مزاج تھا. لیکن وہ 7 سال سینئر ہیں اس یہ جو سیکٹری لا لگایا ہے, اور ہمارے پاس سیکٹری قانون سے, اور ہمارے پاس یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ جو ہے انہیں پہلے تو وہ کہتے رہے نا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, یہ سارا کچھ ان سے کروا کے, اور جب مقصد بہت سارے لوگوں کو وہ کروا لیا ان کے, میرا یہ خیال ہے, ہو سکتا ہے وہ ظاہر وہ بتائیں گے یا کبھی ان سے بات ہوئی تو پتہ لگے گا کہ ان کا کیا کردار ہوگا, لیکن مجھے باہر سے اطلاع ہے کہ انہیں 7 سال سینئر تھے, انہیں ان کا حق تھا کہ انہیں سیکٹری قانون لگانا ہے. تو ایک تو یہ ہے جب ان کی وہ کر رہے تھے تو ان کے اوپر انہوں نے ایک وہ لگا دی کہ 3 سال تک کہیں اور نہیں جا سکتے 20ویں گریڈ میں. دوسری یہ بات ہے کہ آزاد پاکستان میں کسی جو جوڈیشری کے لوگ ہیں وہ ایگزیکٹو پوزیشن پہ نہیں آتے. یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ مجھے 1-2 دن پہلے کو بتا رہا تھا, اور یہ آزاد کشمیر نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا. تو یہ ممکن ہے کہ جی ایک تو, لیکن جو سب سے افسوسناک بات ہے انہیں نہ لگانے کی وجہ کہ جب انہیں نہیں لگایا جا رہا تھا اور جب یہ پوسٹ خالی تھی, کافی دن تک خالی رکھی گئی, تو یہ سوچ تھی کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب کی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کہ وہ راجپوت ہیں تو وہ انہیں سوٹ نہیں کرتے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, آپ سے اسی حوالے سے بات کروں گا. مسلم لیگ نون جو 13ویں ترمیم کی خالق ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, اور انہوں نے انیشیٹو لے کر اور انہوں نے اعلانیہ ایک تحریک چلائی تھی اور اعلان کیا تھا, بلکہ ان کی الیکشن کمپین بھی یہی تھی کہ میں کشمیر کونسل کا جو بوت ہے اس کو توڑوں گا, اور انہوں نے یہ کشمیر کونسل کے اختیارات ختم کیے تھے. تو اب اگر 16ویں ترمیم میں یہی چیزیں انڈو کی جاتی ہیں تو کیا مسلم لیگ نون حکومت کے ساتھ کھڑی ہو کر یہ 13ویں ترمیم کے جو بنائے گئے تھے مندر ان کو مسمار کرے گی اور دوبارہ سے جو ہے وہ کشمیر کونسل کو پاور دی جائے گی؟ راٹھور صاحب, آزاد کشمیر میں جو مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے فاروق حیدر صاحب کی, اس کا کچھ چند چیزیں اچھی انہوں نے جو ان کے کریڈٹ میں تھی ان میں سے ایک یہ 13ویں ترمیم بھی تھی, اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے بڑا سکون کا سانس لیا تھا. لیکن اس ترمیم کو ری شفل کرنے کی ابتدا میں مسلم لیگ نون حصے دار بنی ہے, حالانکہ چاہیے یہ تھا
کہ جب وزراء کی تعداد بڑھانے کے لیے یہ ترمیم لائی گئی تھی تو نون لیگ کو اپنے اس کریڈٹ کو بچانے کے لیے اس کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے تھا. خیر وہ ایک دو شکیں تبدیل ہوئی تھی ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ نون لیگ کو کم از کم اس طرح کی کسی چیز کا حصہ دار نہیں بننا چاہیے, اور اگر وہ حصہ دار بن گئی تو انوار الحق صاحب اور ان کے جو دوست ہیں جن کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے, جن کے کوئی نظریات نہیں ہیں, جن کا کوئی آزاد کشمیر لمبے سیاسی مقاصد نہیں ہیں, وہ تو خجل خوار تو ہو ہی رہے ہیں اور ہوں گے ڈیفینیٹلی, اور ان کا مستقبل بھی سیاسی کوئی نہیں ہوگا. سب سے زیادہ ہے اگر کسی سیاسی پارٹی کو نقصان ہوگا تو وہ نون لیگ ہوگی, جو بالکل جس طرح پاکستان میں ہوا پاکستان میں وہ یہ پولیٹیکل ان کو پے کرنا پڑے گا, سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. آزاد کشمیر میں وہ ایک طرف کریڈٹ لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ظاہر ہے انہوں نے اچھی ترمیمات کی تھیں, اور دوسری طرف اپنے ہاتھ سے ان ترمیموں کو ختم کروا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ایک چیز اور ایڈ کر لوں. میں نے پچھلے دنوں بھی آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اور کچھ ہو یا نہ ہو, لگتا یہ ہے کہ انوار الحق صاحب سے آزاد کشمیر میں وہ کام کروائے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں اور کچھ اگر نہ ہوا تو جی بی کی طرح کے جو چند چیزیں ہیں وہ آزاد کشمیر, جن میں سے ایک نشاندہی عامر صاحب نے یہ کی ہے. یہ جو سپریم کورٹ میں 3 سال والی ٹینیور کی بات ہے, یہ جی بی کی سپریم کورٹ میں ایسا ہی ہے. 3 سالہ مدت کے لیے جج تعینات ہوتے ہیں اور ان کی پینشن ہمارا کوئی نہیں ہے. وہ صرف ہائی کورٹوں میں, ہائی کورٹ جو ان کی اپلیٹ کورٹ ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ میں 3 ججز کی تعداد 3 ہے, اور وہ ہوتے بھی 3 سال کے لیے ہوئے ہیں, اور کوئی پینشن وغیرہ نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کے ساتھ ایسا ہی کھلواڑ وہ کرنا چاہتے ہیں. آزاد ادھر تو پھر پاکستان سے کہیں بھی لگ سکتا ہے نا, گلگت بلتستان میں آپ آئینی ترمیم جب آئے گی تو اس میں یہ شک شامل کی جا سکتی ہے, یہ شک شامل کی جا سکتی ہے. اس لیے خطرہ ہے کہ اگر بار کونسلوں نے, آزاد کشمیر کی بار ایسوسیشنوں نے اور آزاد کشمیر لوگوں نے دھیان نہ دیا تو جاتے جاتے انوار الحق صاحب سے آزاد کشمیر کے اس عدالتی نظام میں ایسی خرابیاں پیدا کروا دیں گے کچھ لوگ, یا خود ان کے جو کچھ پلانر ہیں ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے, کہ ان کو پھر ٹھیک کرنا مشکل ہو جائے گا, اور یہ کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا عامر صاحب, ہم بات کریں کہ جو ایشو گزشتہ 3 روز سے آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے, خفیہ طور پر کارروائی کی جا رہی ہے آپ کے خلاف اور راجہ کبیل کے خلاف, کہ جو آپ سوشل میڈیا پہ, جموں کشمیر ڈیجیٹل پہ اور اخبارات میں جو ان کا دعویٰ ہے حکومت کا کہ حکومت کے خلاف یہ خبریں شائع کرتے ہیں سائبر کرائم ایکٹ کے تحت, کیونکہ وہ ڈیجیٹل, جموں کشمیر ڈیجیٹل کو نشانہ بنا کر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات قائم کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو گرفتار بھی کریں. یہ بعض ذرائع سے ہمیں پتہ چلی ہے, لیکن 3 روز گزر گئی, یہ خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی, اور اس پہ رد عمل کل سے بہت شدید رد عمل سیاسی لوگوں کا آیا, صحافتی تنظیموں کا آیا, صحافی جو رہنما قیادت ہے ان کا آیا, سول سوسائٹی کی جانب سے, اور خاص طور پر اوورسیز ڈائسپورا جو ہے ہمارا کشمیری, پورے دنیا سے کشمیر نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت ان 3 روز میں یہ چیزیں وائرل ہونے کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا, کوئی تردید نہیں آئی کہ ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے. کیونکہ ایک طرف دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کے خلاف اظہار رائے پر پابندی جس طرح سے نافذ ہے, صحافیوں کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے نا ایک بیانیہ ہے, ایک معقول بیانیہ ہے, حکومت پاکستان بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے, کشمیری عوام بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اوورسیز ڈائسپورا بھی گاہے بگاہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سامنے, لندن میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے بھی مظاہرے کیے جاتے ہیں. تو آج یہ حکومت آزاد کشمیر خود کر رہی ہے, تردید نہیں کر رہی. اعجاز بھائی صاحب, میں آپ سے سوال کروں گا اس پر کہ یہ جو تردید نہیں آئی اس پر آپ کیا کہتے ہیں, کیا واقعی یہ کام ہو رہا ہے تو تردید نہیں آئی؟ بالکل راٹھور صاحب, اس میں 2 رائے ہے ہی نہیں. ویسے تو ظاہر ہے حکومت کو اپنی وزارتی ایک بیان جاری کرنا چاہیے تھا, اور ان کے کسی ترجمان کو جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا, وزارت اطلاعات ہی ظاہر ہے ان کا سارا کام کرتی ہے, تو وہاں سے اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اور بالکل, اور پھر سورس اور رابطے اور متعلقہ جو لوگ ہیں وہ بالکل اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا وزیر اعظم نے ہدایت کر رکھی ہے اور یہ پلان ہے ان کا, اور کہیں کوئی اس طرح کی مختلف اسٹیک ہولڈروں کو ساتھ ملانے کے لیے یا ان کو اس سارے مشاورت میں شامل کرنے کے لیے کوئی فائل بھی موو کی ہوئی ہے ساری. لیکن راٹھور صاحب, کیا وزیر اعظم صاحب یا کچھ لوگ جو میڈیا جو خود کچھ نہ کر کے میڈیا کی آواز دبانا چاہتے ہیں, ہم تو اور کچھ نہیں کر رہے, صافی حضرات ظاہر ہے وہی جو کچھ صبح سے شام تک حکمران کرتے ہیں, ہم ان کو ایک آئینہ دکھاتے ہیں کہ آج آپ کی کارکردگی یہ تھی, ہونا یہ چاہیے تھا لیکن یہ تھی. وہ بجائے اس آئینے میں دیکھ کر اپنا چہرہ دھونے کے اس آئینے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں سارے. تو یہ آپ بالکل یہ یقین رکھیں کہ آزاد کشمیر میں
तौबड़ से लेकर बिम्बर तक जितनी साफ्ती हमारी कम्युनिटी इलाकाई तंजीमें हैं, जितनी यूजेज हैं, जितने इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान भर में फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उन सब और अमर साहब इंटरनेशनल सख्ती यूनियन के ऑफ साथ जर्नलिस्ट के भी गुज़श्ता 12 साल से मेंबर हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर की साफत का जो बिल्कुल एक नुमाया चेहरा है आमर साहब, उन चंद अफराद में से एक हैं। अगर हुकूमत इनको या इनके साथ बैठे एक दो और लोगों को दबाकर ये समझती है कि ज़ाहिर है वो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाकर जो मर्जी विच गलियाँ होमन संजियत विच मिर्ज़ा यार फिरे वाला जो एक वो सोच रखती है, तो ये कभी कामयाब नहीं होगी। और इसके खिलाफ इस्लामाबाद के कश्मीर हाउस में इनका दाखिला आप अच्छा, आप बस यकीन अब करें एक अगर इस तरह की हरकतें इन्होंने की। स्पेसिफिक सा क्वेश्चन आपसे करूंगा इसी जी, इशू जी। पे कि ये जो कुछ इनवारुल हक हुकूमत कर रही है, इनवारुल हक गुज़श्ता 1 साल होने को जा रहा है अब, तो उनके बारे में जो तासर पूरी दुनिया में पाया जाता है, आज़ाद कश्मीर में पाया जाता है, पाकिस्तान में पाया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आए और एक हमारे अदारों के कौमी सलामती के अदारे के एक अफसर के आप कह लें कि मतलब रिंग मास्टर वो अफसर हैं, इनको चला रहे हैं इस तरह। तो ये जब बातें बाहर निकलेंगी, दुनिया में जाएंगी, भारत क्या इसको, या जो हमारे कश्मीरी लोग जो अलहदगी पसंद कह लें या कौम परस्त कह लें, जो इन कौम मुत्तहिदा वगैरह या दूसरे आलमी अदारों में बैठते हैं, वहाँ पे कश्मीरियों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्या उनको पाकिस्तान के खिलाफ ये एक सॉलिड केस नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल क्या मिल इससे जाएगा। पाकिस्तान की सबकी नहीं बिल्कुल होगी? ये मिल इस जाएगा। इन्वारुल लेकिन हक की एक आप समझ लें कि एक ख्वाहिश को पूरे करें, उसका राठौर रंजा साहब- राजी करने के लिए पूरा मसला है कश्मीर, आप राठौर कश्मीर साहब, का आप जो चंद है रोज बेड़ा पहले गर्क करें। की आपकी इस बात की तायद में ये बात मैं कहूँगा कि चंद रोज पहले की बात है कि यूनाइटेड नेशन की वो जो इंसानी हकूक कमीशन का जिनेवा में इजलास होता है, उसमें अक्सर हम माजी में देखते आए हैं कि इंडिया में जो वायलेशन हो रही है इंडियन कश्मीर में इंसानी हकूक की, फंडामेंटल राइट्स की, उनके खिलाफ आवाज़ें उठती थी। और पहली बार अनवर अल हक साहब की ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने आज़ाद कश्मीर में ऐसा माहौल पैदा किया है, आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हैं, पाकिस्तानियत कमज़ोर रही है। हालांकि पाकिस्तान का नारा कमज़ोर रहा है कि उसके साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की बात है वो जिनेवा में हमें पहली बार ये सुनने को पाकिस्तान मिला है। के खिलाफ सुनी है। पाकिस्तान के खिलाफ सुनने को मिला, जो हमेशा इंडिया के खिलाफ होता था। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ज़िम्मेदार इदारे बिल्कुल इस बात पर कोई आंखें बंद करके नहीं बैठे हुए, वो इस सूरत हाल को देख रहे हैं। अब उनके इदारों के आपको राठौर साहब पता है कि करने का अपना एक तरीका से लिखा होता है ना, ज़ाहिर है उनके काम इस तरह रोज़ की बुनियाद पर नज़र नहीं आते, वो किसी को इस तरह डांट डपट नहीं करते। एक चार्जशीट तैयार हो रही है इनके खिलाफ और आप देखेंगे बहुत जल्द एक चार्जशीट सामने आएगी और अनवर अल हक नामी कोई चेहरा आज़ाद कश्मीर की इस कुर्सी पर आपको नज़र नहीं आएगा। और फिर वो उस कटहरे में खड़े होंगे जिस कटहरे में उनको बहुत पहले खड़ा होना चाहिए था, लेकिन देर आई दुरुस्त आज वाली बात। लेकिन ये बात कहना कि इनको खुली छूट दे दी गई है, ऐसा नहीं है। इन्होंने कोई तबका आज़ाद कश्मीर में ऐसा नहीं छोड़ा जिसके मुंह से इन्होंने पाकिस्तानियत को कमज़ोर नहीं किया और उसके मुंह से पाकिस्तान के खिलाफ बातें नहीं निकल रही। अच्छा, और उसके जिम्मेदार ये है। आमिर महबूब साहब, आपके खिलाफ हुकूमत ये सख्त कदम उठाने जा रही है। आज तक माजी में कभी नहीं देखा कि किसी सहाफ़ी के खिलाफ इज़हार राय पे आपने, चूँकि आपका कसूर ये है ना कि आपने इज़हार हमारे होता था। अब मैं आपसे, मेरा सवाल ये है, बल्कि मेरा ही नहीं बल्कि हमारे नाजरीन का, आज़ाद कश्मीर भर समेत पूरी दुनिया में, पाकिस्तान भर में जो डिजिटल मीडिया पे जम्मू कश्मीर डिजिटल देखते हैं, उनका ये सवाल है कि आखिर आमिर महबूब साहब का कसूर क्या है, जुर्म क्या है? हुकूमत जो इनवार हुकूमत है वो क्यों ये कदम उठाने पर मजबूर हुई? आखिर क्या वजह क्या है? शहजाद राठौर साहब, इससे एक तो ये बात है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब शायद थोड़ा सा तवील होगा। पहले राजा कफील साहब कल जो है वो आपके प्रोग्राम में एक कम्प्रिहेंसिव जो है वो वजात कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है उन चीज़ों के ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं इसका जो है मुख्तसर सा अदा करने से पहले, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सारे सहाफ़ती कोलीग का, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का, उनकी एग्जेक्टिव बॉडी का, सदर सेक्रेटरी ख़जानची और एग्जेक्टिव बॉडी का, AKNS की जो हमारी बॉडी है, अखबारी मालकान की जो तंजीम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के लोगों का, आज़ाद कश्मीर में सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन का, इसी तरह कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम जो है, जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, क्योंकि वो मेज़बान है एक किस्म के, उनका नाम इसलिए बाद में लिया जा रहा है। इस तरह जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान भर के जो रिबजा है, रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो जर्नलिस्ट जो एसोसिएशन है, उसके जो 2 धड़े हैं उनका आज जो है क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन इस्लामाबाद का भी एक हंगामी इजलास हुआ है। आज़ाद कश्मीर के तमाम प्रेस क्लबों का, आज़ाद कश्मीर के तमाम
یو جے ایس کا، آزاد کشمیر کی تمام صحافتی تنظیموں کا، آزاد کشمیر کے تمام سوشل ایکٹیوسٹ کا، آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سمیت دنیا بھر میں روزنامہ جموں کشمیر کے ساتھ اور میرے ساتھ، راجہ کفیل صاحب کے ساتھ، آپ اعجاز بخش صاحب کے ساتھ، ہمارے اداروں کے ساتھ، اپنے ریاست جموں کشمیر کی صحافت کے ساتھ، ریاستی صحافت کے ساتھ جس انداز سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو میں ایک تو سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس محبت اور خلوص کے ساتھ جس وقت کی یہ بات بریک ہوئی ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ چیزوں کا پہلے سے اندازہ تھا، لیکن کیونکہ میں باوجود جو ہے وہ ان باتوں کا اظہار نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی انتقامی کارروائیاں یہ آج سے ہمارے خلاف شروع نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہوا کیا ہے، جو جس واقعے کی لوگ وجہ یہ سے جاننا کہ چاہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں بعد میں بتاتا ہوں۔ یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ ہم سے یہ جو آزاد کشمیر کے وزیر داخلہ ہیں، وہ سینئر منسٹر ہیں، کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب جو اسٹیبلشمنٹ کے منسٹر بھی ہیں، انہیں ہمارے سے کوئی پرابلم تھا۔ مجھے کافی عرصے پہلے بھی ایک اعلیٰ افسر نے کہا کہ اس کرنل وقار نور کو آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے، کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا پرابلم ہے، کہتے وہ آپ کے بہت پیچھے لگے ہوئے ہیں اور غیر معیاری حد تک آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں ان کے وہ خاندان بھی کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات نہیں، رہے جو ہیں۔ بات ہے وہ تو ہر الگ بات ہے نا، وہ یہ سیاست اور صحافت اور یہ رشتے الگ ہوتے ہیں نا، وہ کہیں ہوں گے، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ کرنل وقار نور کو عامر محبوب سے پرابلم ہے، اس میں آپ میرے خاندان کو اور اس کے خاندان کو پیچھے کر دینا۔ میں ایک عامل صحافی ہوں، وہ ایک عامل سیاستدان ہے، میری صحافت پہ انہیں اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے جو طرز عمل اور طرز حکمرانی پہ مجھے اعتراض ہو سکتا ہے، اس کا ہمارے خاندانوں کے ساتھ، ہمارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، ہمارے رشتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ اب کرنل وقار نور عامر محبوب کا ایشو ہے، وہی حل کریں گے، اس کا فیملیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ کرنل وقار کے حوالے سے مجھے آگاہ کیا گیا کہ وہ غیر معیاری حرکات تک آپ کے حوالے سے آ گئے ہیں اور اس طرح کی وہ کر رہے ہیں۔ بعد میں کچھ اور دوستوں نے بھی بتایا، پھر بعد میں انہوں نے ہمارے عزیز و اقارب میں بھی یہ کوشش کی، لیکن جو مجھے پتہ چلا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ وہ بطور وزیر داخلہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرانا چاہتے ہیں، آپ اور راجہ کفیل کے خلاف، اور اس حوالے سے انہوں نے محکمہ اطلاعات کو ڈائریکشن دی ہے، اور پہلے تو انہوں نے کہا کہ شاید وہ آپ کے خلاف جو مدعی مقدمہ ہیں یا اپلیکینٹ ہیں وہ ہیں، لیکن میرے پاس جو اطلاع ہے کہ انہوں نے محکمہ اطلاعات کو ڈائریکشن دی اور اس میں انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا۔ ان کا اور انوار الحق صاحب کا سب سے بڑا پرابلم ہے یہ کوئی چیز لکھ کے نہیں دیتے کہ لکھا ہوا کوئی ثبوت مل جائے، یہ زبانی دباتے ہیں افسران کو کہ یہ کریں۔ انہوں نے خیر ایک کیس جو ہے ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے انیشیٹ کروایا محکمہ اطلاعات آزاد کشمیر، جس کی بنیادی ذمہ داری حکومت اور صحافیوں کے درمیان تعلقات کار کو بہتر بنانا تھا۔ انہوں نے ایک کیس کیا جو انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھیجا اور چیف سیکرٹری نے سیکرٹری لا کو بھیجا، سیکرٹری لا نے اس کے اوپر اعتراض لگا کے اسے واپس بھیجا اور انہوں نے وہ اعتراض دور کر کے بھیج دیا ادھر کیا کہتے ہیں دوبارہ سے چیف سیکرٹری کے پاس۔ یہ فرائیڈے کو یہ فائل جو ہے وہ چیف سیکرٹری کے پاس پہنچ گئی اور اس کے بعد چیف سیکرٹری نے آئی جی یہ کو گزشتہ جمعہ یہ 4 جو روز قبل 2-3 دن پہلے، تو یہ ہفتے والے دن یہ خبر جو ہے وہ بریک ہو گئی کہ یہ کچھ صحافیوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج کے، کیونکہ وہ ساری مکمل ہو گئی تو یہ خیال تھا کہ آئی جی کو وہ بھیجیں گے تو اگلے 15 منٹ میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کریں گے۔ بیسکلی یہ ایشو تھا کہ اس میں 2-3 اور لوگوں کا بھی نام چاہ رہے تھے، ایک میرا تھا، راجہ کفیل صاحب کا تھا، اسلام آباد میں ہمارے ایک صحافتی کولیگ ہیں، بڑے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، کاشف میر صاحب، خواجہ کاشف میر صاحب، ان کے لیے وہ الگ تھا، اور مظفر آباد میں ہمارے سینئر صحافتی دوست اور ہمارے سابق ایڈیٹر ہیں وہ بھی جاوید اقبال ہاشمی صاحب، اور ایک 5ویں بندے اسلام آباد میں وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں اور اعجاز بخش صاحب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرا کس کے نام نکلتا ہے، کیونکہ یہ بڑا باعزت کام ہے۔ یہ تو یہ دیکھیں نا، کوئی ایک سائڈ پہ ٹیبل کے اس پار بیٹھا ہوا اور سوچ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے تمغہ ہے اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے، اور یہ جو حکومتی کارروائی اور یہ جو مقدمات ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے کیریئر کے لیے، ہماری آواز کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ تو یہ دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو یہ سعادت دے دے نا، یہ تو میں جس کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ جس نے اچھا کلمہ خیر اور کلمہ حق کہنا ہے، اس کو جس سے کی زیادہ تکلیف ہوگی وہ ہوگا۔ اس وقت جو ہے بظاہر یہ ہے کہ وہ تکلیف وہ خیر پتہ لگا جی کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے اوپر، کرنل وقار نور صاحب کی خواہش کے اوپر اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کی وجہ سے ایک مکمل ایک کیس تیار ہو کے ہمارے خلاف کر دیا گیا،
اور آزاد کشمیر کے تمام جو سینئر بیوروکریٹ ہیں، آزاد کشمیر کے جو تمام بڑے سیاستدان ہیں، آزاد کشمیر کے جو کان اور آنکھ رکھنے والے ادارے ہیں، آزاد کشمیر کابینہ کے لوگ اس سارے کیس اور اس حکومتی واردات سے آگاہ ہیں۔ اب ان کا ایشو یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کی خواہش ہے کہ جب تک کوئی ایف آئی آر کی کاپی نہ آ جائے تو پھر ہمارے بھی کوئی نقاد ہے نا، مگر وزیر اعظم کی سوچ کے ہم خیال بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ میرا خیال ہے، شاید میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ اس کیس میں اور کیسوں میں بہت سارے لوگ ہمارے مخالف ہمارے لشکر میں سے انہیں کوئی تو ہمارے بروٹس نہیں ملے اس گا۔ کیس میں انہیں انشاءاللہ بھمبر میں سے بھی نا، ان کے ساتھ ناصر شریف بٹ صاحب بھی اس کیس میں نہیں ہوں گے۔ ویسے ان کے لیے شاید جانسار ساتھی ہوں گے، ان کے لیے مجھے وہ یاد آ گیا، صحافی میں کوئی بروٹس نہیں ملے گا نہیں وہ الگ بات ہے۔ مجھے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی بات یاد آ گئی کہ ایک دور میں انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے کہ آپ کو لوگ انہوں نے کہا جی کہ ہماری بڑی وہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ لوگ رشتے بھی دے دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ یہ جان ہے تو وہ جا کے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ رشتے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے ہمارے کہنے پہ کر دیتے ہیں، ہمارے کہنے پہ وہ بہت سارے پیسے دے دیتے ہیں، ہمیں زمینیں دے دیتے ہیں، لیکن جیسی بات آتی ہے نا ووٹ کی تو وہ ووٹ مولویوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیس ہے جس میں آپ انوار الحق صاحب کا اور کرنل وقار نور کا آپ حال دیکھیے گا جو ہوگا، یہ کریں نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے یہ تمغہ سجانے کے لیے میں تیار ہوں، راجہ کفیل بھی تیار ہیں، اور وہ جو باقی دو ہیں ان سے آپ پوچھ لیجئے گا۔ ہمارے لیے یہ بات فخر کی ہے، یہ شرمندگی کے نہیں ہے کہ کسی حکمران نے ہمارے خلاف مقدمہ درج کرایا اور اس نے یہ کہ یہ میرے لیے فخر کی مقبوضہ بات ہے۔ کشمیر میں جیسے ہو رہا ہے وہی میں یہ کہتا ہوں اس اسی کو آپ طرح چھوڑ دیں۔ میں مقبوضہ کشمیر کا پاکستان کی کشمیر کے ساتھ کمپیریزن کرنے کا تو حامی نہیں نا۔ لوگ کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جب وہ کرے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ ایک عامل صحافی ہونے کے ناطے میرا چوتھائی صدی کا کیریئر ہے، یہ میرے لیے بڑی خوشی اور عزت اور وقار کی بات ہے اور قابل فخر ہے۔ جیسے کوئی شہید فوجی جو ہے اس کے اوپر نشان حیدر لکھا ہوا ہوتا ہے اور کسی کے اوپر ستارہ جرأت لکھا ہوتا ہے، کوئی تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی لکھا ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ مقصد ٹاؤٹوں کے تمغوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایف آئی آروں ہی کی ضرورت ہے، ہمیں انتقامی کارروائیوں ہی کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے ہم تیار ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ ہے۔ دوسری یہ بات ہے، یہ جو صحافتی کمیونٹی میں ہمارے جو دوست ہیں یہ پوچھ رہے ہیں ایف آئی آر، تو ایف آئی آر جب درج ہو جائے گی تو انہیں پیش کر دی جائے گی۔ ابھی حکومت نے شاید اس پریشر کی وجہ سے یا اپنی حکمت عملی کی وجہ سے، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عید اندر کرانا چاہتے ہیں اور راجہ کفیل صاحب کو، تو اس کی وجہ سے کوئی ان کی حکمت عملی ہوگی۔ ظاہر ہے یہ سازشی عناصر جو ہیں وہ جو سازش کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں، لیکن جو صحافتی برادری ہے، ہمارے جو دوست ہیں، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مریض کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، مردے کو کفن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حملہ ہے صحافت کے اوپر، آزادی اظہار رائے کے اوپر، آزاد کشمیر میں شخصی آزادیوں کے اوپر۔ اس وقت ہمارے کردار کی ضرورت ہے۔ جب یہ پابندیاں لگ چکی ہوں گی، جب آرڈیننس پاس ہو چکے ہوں گے، جب عامر محبوب اور راجہ کفیل کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکی ہوگی، گرفتار ہو چکے ہوں گے، تو پھر ایک دو راستے ہیں، ایک احتجاج کا راستہ ہوتا ہے، ایک لیگل ٹیم کا راستہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ شاید چیزیں جو ہے وہ عدلیہ کے بار اور بینچ کے ہاتھ میں چلی جائیں گی، پھر صحافیوں کی شاید یا ان کی سول سوسائٹی کی شاید ضرورت نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا ہے اور اس کا قصور کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم کیونکہ بڑے چاؤ کے ساتھ انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے عمل میں شریک تھے، اور ہماری یہ خواہش تھی اور خوشی تھی کہ ہمارا ایک دوست جو ہے جس کے ساتھ ہمارا ایک طویل رفاقت ہے وہ منزل پہ پہنچا ہے، اور بظاہر ان کا وہ چہرہ جو اقتدار میں پہنچ کے دیکھا گیا ہے وہ اس چہرے سے ہم بھی ناآشنا تھے۔ مقصد میں ان کے بہت سارے چہروں سے واقف ہوں، لیکن اس ایک چہرے سے، ایک تو یہ بات ہے میرے لیے یہ سرپرائزنگ اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں اس نظریے کا آدمی ہوں کہ وزیر اعظم کسی کا دوست نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ جب بہشت سلطان محمود چوہی صاحب وزیر اعظم پہلے تھے، جب ہمارا صحافتی کیریئر شروع ہوا، تو تب سے لے کے اب تک یہ اتفاق ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم ہمارا دوست نہیں رہا۔ اور میں یہ اس بات کو بھی اپنے لیے تمغہ ہی سمجھتا ہوں کہ ہر وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے خلاف رہا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ہم جو ہے کلمہ حق کہتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کوئی ایشو کی بات نہیں ہے۔ موجودہ وزیر اعظم صاحب آئے تو ان کے خلاف ایک خبر لگ گئی جس کی وجہ سے جو تنازع اختیار ہوا کہ ان کے خلاف ایک خبر لگی کہ انہوں نے کچھ بھمبر میں فنڈز ٹرانسفر کیے، جس کے اوپر انہوں نے ہم نے اسے کہا جی کہ یہ کل ابھی ہم نے ایک نیا وہ کیا ہے، تو
کوشش کریں نور الحق صاحب کو چلائیں، اور اس وقت خواجہ متین صاحب اور راجہ کفیل صاحب ہوتے تھے. میں پورا سٹاف بلا کے کہا کہ ہم نے حکومت کو سپورٹ کرنا ہے اور دیکھیں ہم کیسے کر سکتے ہیں اور بہتر سے بہتر. لیکن میں ایک ساتھ کہا کہ اگر کوئی زیادتی ہو، عوامی حقوق کی خبر ہو، شخصی آزادیوں کی خبر ہو، کسی کے ساتھ زیادتی ہو، تو اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، حکومت کی کوریج اور یہ دیکھ لیں، اور یہ دیکھا جائے کہ کوئی ایسا پروپیگنڈا اور غیر ضروری خبر جو ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف نہ جائے، وہ ہمارے دوست ہیں. یہ بات کیونکہ خواجہ متین صاحب ان کے میڈیا کو بھی دیکھ رہے تھے آف دی ریکارڈ، اور ساروں کی خواہش تھی، راجہ کفیل صاحب بھی، اور یہ روزانہ جو ہے وہ ملتے جلتے بھی تھے. تو میں تو وزیر اعظم کو صرف ایک ہی بار مبارکباد دینے گیا تھا، اس کے بعد میں ویسے بھی نہیں جاتا ہوتا جب کوئی بندہ وزیر اعظم بن جائے. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات کے ذریعے نوٹس بھیجا اسی خبر کے اوپر. میں نوٹس بھیجنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات لکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے مقصد آپ محکمہ اطلاعات لکھ سکتے ہیں، آپ سیکرٹری اطلاعات لکھ سکتے ہیں، ڈی جی جو جن کا کام ہوتا ہے انتظامی. اشتہارات لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم جو ہے وہ رزق آپ کا جو دینے والا ہے وہ شاید وہ سمجھتے ہیں اللہ کے بجائے یہ کوئی محکمہ اطلاعات والے ہیں، یا یہ جو آگے پیچھے ہیں یہ کوئی ان کو وہ کارساز سمجھتے ہیں. اسی لیے وزیر اعظم نے بعد میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات کا چارج بھی سنبھالا. مجھے ابھی پتہ لگا کہ وہ نوٹس بیسکلی وزیر اعظم صاحب کا تھا. وزیر اعظم صاحب نے ہم آصف نقوی کو سمجھتے رہے، وہ وزیر اعظم نکلا. ٹھیک ہے جی. تو وہ خیر وہ نوٹیفیکیشن اس کے بعد کچھ عرصے بعد شہزاد راٹھور صاحب، یہ روٹین کی بات ساری چل رہی تھی. اس کے بعد سیکریٹریٹ اطلاعات کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ جی ایک پھر نوٹس آیا کہ وزیر اعظم نے کچھ مولویوں کے وفد کو ساتھ ملاقات علماء اکرام کے ساتھ کرتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ میں 6 ماہ کا وزیر اعظم. یہ اخبار یہ اب ہمارے اعجاز باشی صاحب کے اخبار میں بھی یہ لیڈ لگی ہوئی تھی، سارے اخبارات میں یہ لیڈ لگی. اس کے اوپر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہمارے اخبار کو نوٹس بھیجا، اور دوبارہ پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات کے حوالے سے نوٹس بھیجا کہ یہ خبر، اور یہ پابندی لگانے کی کوشش کی کہ آپ صرف وہ خبر لیں جو پی آئی ڈی آپ کو دے. اب آپ صحافت کرتے ہیں، خواجہ متین صاحب، راجہ کفیل صاحب، اعجاز باسی صاحب، یہ کوئی ممکن نہیں ہے. کوئی جائز بات ہوتی ہے تو وہ سنی جاتی ہے. ہم اگر یہ کہیں جی کہ وزیر اعظم نے جو تقریر کیا ادھر جو مرضی کرتا رہے اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ جو مرضی لکھ کے بھیجیں، تو ایسے صحافت نہیں کی جا سکتی. جو وزیر اعظم جو بات کرتا ہے اس کا اسے وہ ادا کرتا ہے، وہ جو بھی کہتا ہے اس کی قیمت ہے نا، اسے چکانی پڑتی ہے اور اس کی بات کرنی پڑتی ہے. خیر میں نے اس سے کہا جی یہ کوئی نہیں، اور وہ خبر ہم نے تحقیق کی تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا. بعد میں مذکورہ علماء اکرام کے ہم نے بے شمار جگہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا وزیر اعظم نے 6 بار یہ کہا ہے کہ میں 6 ماہ کا وزیر اعظم ہوں. اور یہ اتفاق ہے جب میں وزیر اعظم کے لیے میں گیا ملنے کے لیے تب وہ انہوں نے مجھے بھی کہا تھا کہ میں 6 ماہ کا وزیر اعظم ہوں. اس کے بعد وہ ہر ایک کو کہتے ہوتے 2 باتیں وہ کہتے ہوتے تھے. ایک جو آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مالکوں کے پاس جائیں کوئی کام ہو، دوسرا کہتے تھے میں 6 ماہ کا وزیر اعظم. اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ابھی کا مجھے نہیں پتا. اس کے بعد انہوں نے ہم نے خیر وہ جب یہ انہوں نے پھر وہ کیا اور ہمارے اشتہارات بند کر دیے گئے. یہ پہلے نوٹس کے بعد ہی ہمارے اشتہار بند. اس کو کرتے 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 جب ہمارے اشتہارات بند ہوئے تو ہماری پالیسی میں بھی ایک چینج آیا. جب ہماری پالیسی میں چینج آیا تو جس دن سید علی گیلانی صاحب کی برسی تھی، اس دن میں جب صبح اٹھا تو مجھے کافی ساری مس کالیں تھیں سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر کی. تو خیر جب میں اٹھتا لیٹ ہوں تو جب میں اٹھ کے کال کی تو میں نے انہیں کہا تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں کہا آپ گھر تشریف لے آئیں. تو وہ کہتے ہیں میں اسلام آباد ہوں. میں کہا اگر آپ نے لیٹ آنا تو پھر آپ دفتر تشریف لے آئیں. تو وہ ہمارے ویسے بھی ان کے ساتھ رشتہ ہے، بھائیوں جیسے دوست ہیں. اب تو سیکرٹری اطلاعات ہیں لیکن پہلے بھی تو رہے ہیں نا. تو انہوں نے جناب والا یہ کیا کہ ہمارے جب میں دفتر شریف لایا تو وہ میرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ راجہ کفیل. تو خیر انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی وزیر اعظم بہت غم و غصے میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ یہ بند کریں. اگر آپ یہ بند نہیں کریں گے تو آپ کو سنگین نتائج کا ہوگا. ہم آپ کا ادارہ بھی بند کر دیں گے، آپ کا ٹی وی چینل بھی بند کر دیں گے. آپ کے خلاف ہم جو کر سکے وہ کریں گے. اور جب میں نے انہیں آگے دیکھا میں کہ یہ وہی سیکرٹری اطلاعات ہیں ہمارے جو بھائی ہیں. انہوں نے کہا جی مجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے اور میں وزیر اعظم کے بھی آپ پہ بات کر رہا ہوں، اور آپ کے اشتہارات ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، کافی عرصے سے بند کیے ہوئے ہیں آپ کے اشتہارات. اس بات کو یہ بہت پرانی علی گیلانی صاحب کی جو برسی ہے یہ تب کی جب بات یہ ہے، پورے اخبارات 74 اخبارات کو اشتہار سب جاری کو ہوئے. اشتہارات وہ جاری ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ بند ہے. تو آپ کے اشتہارات انہوں نے پہلے بھی بند کیے ہوتے ہیں، آئندہ بھی بند رہیں گے، اور آپ اپنا رویہ ٹھیک کریں. یہ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے دھمکی ہے. تو میں نے انہیں کہا جی آپ پھر وزیر اعظم صاحب کو ہمارا جواب بھی پہنچا دیں. انہوں نے کہا جی یہ میرا کام ہے، اس کے لیے آپ کوئی اور بندہ تلاش کریں، میں ادھر ملازمت کرتا ہوں. خیر وہ انہوں نے جب یہ دھمکی دی تو پھر ہم نے اس کے بعد ہمارے کچھ دوست
جو ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. ہم نے 2-3-4 پروگرام کیے تو اس کے بعد ہمارے کچھ دوست آ گئے. بہت اگر کوئی کسی اسٹیج پہ ضرورت پڑی تو ہم ان کے نام بھی لے سکتے ہیں. انہوں نے آربیٹریشن کا کہا اور انہوں نے یک طرفہ حکم امتناعی ہمارے خلاف جاری کر دیا. اور مزے کی بات ہے کہ اپنے گھر بلا کے جاری. لوگوں کو عزت احترام ہوتا ہے نا, ہم تو جس کی عزت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. پھر ایسے نہیں ہوگا. ان کے ہم گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے گھر جا کے بلایا, کہتے ہیں برادر اصغر آپ کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے بعد. وہ نے میں رہا کہ فیل صاحب کو کہا ہم کو ہماری ذاتی تو ایشو ہے نہیں ہے, حکومت ایسے چلنا چاہیے, سارا کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہم نے 3-4 ماہ تک شہزاد راٹھور صاحب اس وجہ سے ہم نے پروگرام بھی نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی آپ خود آپ اس اخبار کے ایڈیٹر ہیں. ابھی آج 1 اپریل ہے, 4تھا مہینہ, اس سال میں ہمیں ایک بھی اشتہار نہیں ملا. 1 سینٹی میٹر اشتہار ہمیں حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے اس سال میں شہزاد راٹھور صاحب نہیں جاری ہوا. اور یہ جو اشتہار انہوں نے ایک وہ کیا, مقصد یہ ایک الگ بات ہے. اور ہمیں جو آپ ہے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم جو ہے نا, ہم نے اس کے اوپر میں نے آج تک یہ, اب کیونکہ یہ غیر معیاری بات ہو جاتی ہے, آج تک میں نے حکومت آزاد کشمیر کے کسی آفیسر کو, سیکرٹری اطلاعات کو, وزیر اطلاعات تو خود وزیر اعظم ہے, ان سے ہم بات ہی نہیں کرتے, تو سیکرٹری اطلاعات سے لے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاعات تک, انفارمیشن تک, جو اوریجنل لوگ ہیں سارے 4 ویسے تو انور الحق صاحب کے پاس ہیں, لیکن کچھ ادھر جو بیچارے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ادھر جو عارضی طور پہ جو ادھر انہوں نے جو بت بٹھائے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی کو میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں اشتہار دیں. اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ بلیک میلر کا گیا, بطاخور کا گیا, مقصد قلم فروش کا گیا. تنویر الیاس صاحب ہمارے گھر تشریف لائے تو اس کی وزیر اعظم صاحب نے بہت لمبی کہانی. ابھی تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہماری بات ہی نہیں تھی, جب کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا, تو انہوں نے ہمارے اوپر سنگین الزامات لگانا شروع کر دیے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا دودھ کا پیسے دھلا وزیر ہوا اعظم وزیر صاحب نے اعظم. الیکشن پہ خود لیے میں سردار آپ کو تنویر الیاس آپ سے, میری بات سن لیں, وہ تو اور آپ کا قلم بہت ہوتا فروش ہے نا. ہمیں کہا جا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت بھی نہیں تھی, سخت ناراضگی تھی, تو ہمارے پروگراموں کے اوپر وزیر اعظم نے وزراء کو, سیکرٹریز کو, بہت معقول لوگوں کو, ہمارے ذاتی دوستوں کو بلا کے کہا کہ تنویر الیاس انہیں فنڈنگ کر رہے ہیں اور تنویر الیاس کے پیسے کی وجہ سے یہ میرے خلاف پروگرام کر رہے ہیں. اپنے کرتوتوں کے اوپر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا, اپنی اداؤں کے اوپر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا. جب تنویر الیاس صاحب میرے گھر تشریف لائے تو اس کو بھی انہوں نے بہت برا سمجھا اور اس کے اوپر انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا. اور تب سے لے کے اب تک مقصد انہوں نے ہمارے ساتھ اور سخت رویہ اپنا لیا, اور حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے روزنامہ جموں کشمیر کو اشتہارات نہ صرف بلیک لسٹ کر دیا گیا, بلکہ ہمارے جو پرانے سال سے جو ادائیگیاں تھیں اشتہارات کی, وہ بھی روک دی. اس کے باوجود ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کیا. ہم جو ہے شہزاد راٹھور صاحب, آپ 18 سال آپ کو ہو گئے ہیں, اعجاز باشی صاحب کو اس سے بھی زیادہ پرانی دوستی ہے. میں اور یہ امن میر صاحب کے ساتھ وصافت میں اکٹھے کام کرتے رہے ہیں, اعجاز باشی صاحب, تو ہم نے کبھی وہ نہیں کیا. ابھی یہ صورتحال ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایکشن کمیٹیز کے خلاف ایکشن لیا, ایکشن کمیٹیز کے خلاف ایکشن لیا. اس کے بعد جناب والا آزاد کشمیر میں اب آپ کو پتہ ہے کہ بل نہیں ادا کیے جا رہے, اور ایک جس وقت ہم نشاندہی کر رہے تھے کہ اسے کنٹرول کیا جائے, آج یہ لیڈر لیس تنظیمیں جو ہیں ایکشن کمیٹیوں کے نام پہ انہوں نے وہ کر لیا, اور جو 1 سال کے قریب اب لوگوں کے بجلی کے بل ہو گئے ہیں جو جمع نہیں کرائے, اور مہینے کا ریاست کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. جب اس طرح کی صورتحال ہو, اس کی آڑ میں جب لوگوں نے کہا تو ہم نے یہ نشاندہیاں کرنا شروع کی کہ پاکستان کے خلاف جو ہے ایک منظم مہم شروع کی گئی ہے, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اور حکومتی جو اقدامات ہیں وہ پاکستان کے خلاف نفرت کا باعث بن رہے ہیں ریاست جموں کشمیر کے اندر. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل بھی میرے حسن ابراہیم صاحب کے چچا اور جاوید ابراہیم صاحب کے انتقال پہ جب میں ان کے گھر گیا تو ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی, میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں اگر کوئی 5% ایک ایلیمنٹ تھا خودکار کشمیر کا یا وہ تھا, اور اگر 1.5% تھا اینٹی جو پاکستان جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, وہ مقصد بہت اوپر چلی گئی ہے, اور ہمیں لوگوں کو سنبھالنا جو ہے سیاسی قیادت کو اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا. میں آپ کو یہ 2-3 منٹ میں یہ کمپلیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر میں انہوں نے سرکاری ملازمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا, اور آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمین کو انہوں نے 4300 اڈاک ملازمین کو برطرف کر دیا, 1000 فارسٹ کے ملازمین کو برطرف کر دیا, MNCH والے لوگ باہر آ گئے. ہم نے ان کی بات کی,
اس کے بعد کرنل وقار نور صاحب نے فاروق حیدر صاحب کے خلاف بڑا ہی ایک بےہودہ قسم کا بیان دیا، اس کے اوپر گفتگو کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک بے گناہ سرکاری افسر چودھری امتیاز کو ایک جھوٹے مقدمے میں احتساب بیورو میں گرفتار کر لیا، اسے ہم نے انتقامی کارروائی قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ بعد میں ان کے یہ جو چیزیں ایک طرف، ابھی ہم بھمبر کی زمینوں کی الاٹمنٹ کی طرف نہیں آئے، بھمبر میں قبضوں کی طرف ابھی ہم نہیں آئے، ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم کسی کی ذات تک بھی نہیں آئے، لیکن جو ہے ہم نے جو بات کی ہے وہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے، آزاد کشمیر میں شخصی آزادیوں کی بات کی ہے، آزاد کشمیر میں آزادی اظہار رائے کی بات کی ہے، ہم نے آزادی صحافت کی بات بھی نہیں کی کہ کل لوگ کہیں گے کہ ان کے اشتہار بند ہیں تو یہ بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اشتہار لینے ہوتے تو یہ آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، اسپیکر، سینئر وزیر، وزراء، بیوروکریٹس، پولیس والے سارے ہمارے دوست تھے نا، ہم نے اسے وہ نہیں کیا۔ تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو ایشو ہے یہ وزیر اعظم کی انا کی تسکین کا ایشو ہے، ان کی سیلف سیٹسفیکشن اچھا کا عمر ایشو ہے، صاحب وقت چکے جس کے تو میں اوپر جو آخری ہے سوال آپ سے بھی کروں گا کہ حکومت میں آپ کے کئی دوست بھی وزراء شامل ہیں حکومت کے ساتھ، وزیر اعظم کے قریبی لوگوں میں، حکومتی ترجمان کے ساتھ بھی آپ کو بڑا اچھا تعلق ہے، کہ آپ کی اس ایشو پہ، آپ کے خراب مقدمات کے ایشو پہ ان سے بات ہوئی، وہ کیا ایک کہتے تو ہیں؟ یہ بات ہے شہزاد راٹھور صاحب کہ یہ مختصر وقت میں کیونکہ ٹائم ایک تو یہ بات ہے کہ ہم جو ہے ہماری حکومت کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں ہے، نہ ہی ہم حکومت کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ تو شاید بات ہو سکتی ہے، کسی وزیر اعظم کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر قانون شکنی کر رہے ہیں تو قانون راستہ لے گا، اور اگر وزیر اعظم کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، وزیر اعظم کے اقدامات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی کابینہ کے لوگوں کے اقدامات ٹھیک نہیں ہیں، سینئر وزیر کرنل وقار نور اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر صحافت اپنا راستہ لے گی، جس طرح میرا قانون سوال ہے ہمارے کہ خلاف کیا کسی ہمارا حکومتی راستہ لے گا وزیر وہ سے کرے کیا گا۔ وزیر جی اعظم میرا کے سب کے ساتھی ساتھ سے رابطہ ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں وہ سب کا راستہ وہ حکومت کے ساتھ دیں گے اس ایشو پہ؟ رات کو بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ہمارے حکومتی وزیر کا ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہوا تو عامر صاحب یہ میرا وعدہ ہے کہ ہم انوار الحق کے بجائے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور سب سے پہلے ہم مذمت کریں گے۔ تمام جو سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے۔ مقصد اس ایشو کے اوپر انشاءاللہ یہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہ کسی کی محنت کر رہے ہیں، نہ ہم کسی سے صلح چاہتے ہیں، نہ ہماری کسی سے دشمنی ہے، نہ ہم کسی رعایت کی بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہم اشتہار مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پروسیس مکمل کیا ہے، اس کی ایف آئی آر لا کے باہر نکال کے لائیں، اور جس پروسیس کے تحت وہ ہوا ہے وہ سارا بے نقاب کریں۔ ہمارے خلاف مقدمہ ہے، ہم اسے فیس کریں گے یا اس کو حل نکالیں گے، یہ ہمارا ایشو ہے۔ اور ہم جو ہے ہمارے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے، قانون جو ہے وہ راستہ اختیار کرے، صحافت کو سارے راستے آتے ہیں، اور یہ جو صحافت ہے آزاد کشمیر کی 18 سال سے ہم روزنامہ جموں کشمیر نکال رہے ہیں، پہلا آزاد کشمیر کا باقاعدہ روزنامہ ہے، تو ہم نے جو ہے مشکل ترین حالات دیکھے ہیں۔ ہم جو ہے کسی حکومت کے آگے، حکومت کے کسی سہولت کار کے آگے سرنڈر نہیں کریں گے، اور جو مقصد جائز بات ہوگی، جو عوامی حقوق کی بات ہوگی، جو شخصی آزادی کی بات ہوگی، آزادی اظہار رائے کی بات ہوگی، تحریک آزادی کشمیر کے اوپر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، انسانی اور بنیادی حقوق کے اوپر کبھی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، تحریک آزادی کشمیر کے اوپر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنی باوقار عدلیہ اور فوج کی تحریم کے اوپر بھی ہم بہت کمپرومائز شکریہ نہیں جناب کریں گے۔ عمر محبوب صاحب۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام۔ آج ہم نے بات کی پاکستان میں جو عدلیہ کا ایشو چل رہا ہے اس پہ، 16ویں آئینی ترمیم پہ، اور ہم نے بات کی جو آزاد کشمیر حکومت صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں پہ اتر آئی ہے، اس پہ جو رد عمل آیا ہے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے، صحافتی تنظیموں کی جانب سے، سول سوسائٹی کی جانب سے، خاص طور پر اوورسیز ڈائسپورا کی طرف سے جو رد عمل ہے، اس پہ ہم نے آج بات کی۔ میں جموں کشمیر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کشمیر جرنلسٹ فورم کا، نیشنل پریس کلب کا، سینٹرل یونین آف جرنلسٹ، یونین آف جرنلسٹ، اس کے علاوہ تمام پریس کلبس کا، اس کے علاوہ جو لوگ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جن لوگوں نے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کی، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، اور ہم بھی آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی، جس طرح عمر صاحب نے آخر میں کہا کہ ہم کبھی بھی عوامی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، تحریک آزادی کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ملکی اداروں کی سالمیت اور وقار پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، انشاءاللہ تعالی جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اللہ حافظ۔